اہل ایمان کی صفات بیان کی ہیں۔ نماز سے اللہ نے شروع کیا کہ نماز قائم کرتے ہیں، اور آگے فرمایا اپنی امانتوں اور معاہدوں کی پابندی کرتے ہیں۔ امانت کا مطلب امین کہتے ہیں قابل ٹرسٹ آدمی، قابل اعتماد آدمی، جس پہ آپ ٹرسٹ کر سکتے ہو، اس کو عربی میں امین کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک شرعی مسئلہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کے پاس امانت رکھوائی اور کسی نے چوری کر لی، کوئی قدرتی حادثے سے وہ ضائع ہو گئی، تو شریعت میں اس کے ذمے آپ کو لوٹانا لازم نہیں ہے۔ وہ یہ کہہ سکتا ہے بھائی میں نے حفاظت کی تھی لیکن چوری ہو گئی، گم ہو گئی، اگر اس نے کوتاہی نہ کی ہو۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ بھائی اس کے ذمہ لازم کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ امین ہے، آپ نے اس پہ ٹرسٹ کیا تھا۔ تو اب اگر وہ کہہ رہا ہے کہ چوری ہو گئی، ڈاکو چھین کے لے گئے، تو آپ نے جب امانت اس کے پاس رکھوائی تھی تو آپ نے خود اس کو سرٹیفکیٹ دے دیا تھا کہ میں اس پہ ٹرسٹ کرتا ہوں، تو اب اس کے اس بیان پہ بھی آپ کو ٹرسٹ کرنا پڑے گا۔ وہ اگر کہہ رہے کہ چوری ہو گئی، وہ اگر کہہ رہے ڈاکوؤں نے لوٹ لی، وہ اگر کہہ رہے آگ لگ گئی، تو اب آپ کو اس پہ ٹرسٹ کرنا پڑے گا اور اس کے ذمہ لوٹانا لازم نہیں ہے۔ ہاں آپ کے پاس گواہ ہیں، دلیل ہے جس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، تو ایک الگ بات ہے، لیکن یہ دلیل پیش کرنا آپ کے ذمہ ہوگا، اس کے ذمہ دلیل پیش کرنا نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ امین ہے۔ امین امانت یعنی قابل ٹرسٹ ہے، قابل اعتماد ہے۔ کمیٹیاں ڈالتے ہیں نا لوگ، تو جن کے پاس کمیٹیاں ڈالتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ چور لے گیا ہے، فلانا لے گیا، تو آپ بس گئے، ختم، کیونکہ آپ نے امانت کے طور پہ رکھے تھے نا اس کو۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ اپنی امانتوں کی رعایت کرتے ہیں، معاہدوں کی، اور وعہدہم راعون، ایگریمنٹ کو بھی پورا کرتے ہیں، رعایت کرتے ہیں۔ یہ دو چیزیں جس میں پائی جائیں نا، دو چیزیں، ان کو کہا جاتا ہے کیریکٹر والا انسان، کردار اچھا ہے، ایک نمبر آدمی ہے۔ اور اسی کیریکٹر کی آج ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ کمی ہے۔ معاہدوں کی خلاف ورزی، معاہدے توڑنا، بات بیان دے کے مکر جانا۔ میں نے واقعہ سنایا تھا نا، جب یہ انڈیا پاکستان کی جنگ کے ماحول بن رہا تھا، ایک تاجر مجھ سے ملے، انہوں نے کہا کہ میرے پیسے لوگوں کے پاس پھنس گئے ہیں، جس نے بھی کمٹمنٹ کی تھی فلاں تاریخ کو میں پیسے دے دوں گا، تو وہ جب اس سے فون کرو تو وہ کہتا ہے بھائی جنگ ہو رہی ہے، ابھی کیسے پیسے دے دوں تمہارے۔ یعنی ہر شخص نے اس خوف سے دوسرے کے پیسے روک لیے کہ جنگ کے نتیجے میں کہیں کرائسس میں نہ آ جائیں، دوسرے کو کرائسس میں ڈال رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ فوراً اگلے کے پیسے دے دیں، کہیں اس سامنے والا مصیبت میں نہ آ جائے جنگ کی وجہ سے، لیکن لوگ دوسرے کا پیسہ روک لیتے ہیں، دوسرا کی ایسی کی تیسی ہو جائے، آپ اپنے آپ کو پہلے سیف سائٹ پہ لے کے آتے ہیں۔ اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ انسان 2 نمبر ہے یا 1 نمبر ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ، اگر آپ نے لوگوں کے پیسے دینے ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ مجھے کہنے لگے بات یہ ہے کہ میں بھی یہی کرتا، جو لوگ میرے ساتھ کر رہے ہیں میں بھی یہی کرتا، میں بھی کہتا جنگ ہو رہی ہے بھائی تم پیسے مانگ رہے۔ تو یہ بہت بری حرکت ہے۔ پیسوں کی میں بار بار مثالیں اس لیے دیتا ہوں کہ ہمارے معاہدے ٹوٹتے پیسوں پہ آ کے ہیں۔ جہاں پیسوں کا معاملہ ہوگا معاہدے ٹوٹیں گے۔ آج ایک صاحب آئے عصر کی نماز کے بعد، کہنے لگے میں نے کسی کو پیسے دیے ہوئے ہیں، تو میرا اس سے ایگریمنٹ ہو رہا ہے، دیے ہوئے نہیں، دے رہا ہوں پیسے، ایگریمنٹ یہ ہو رہا ہے، یہ ایگریمنٹ ہوا ہے، وہ کہہ رہا ہے بھائی تو مجھے پیسے دے دے، نقصان ہوا تو میرا، نہیں ہوگا نقصان میں ہونے ہی نہیں دوں گا، فائدہ ہوگا تو پروفٹ میں شرکت کر لیں گے۔ کہہ رہے مفتی صاحب یہ شرعاً جائز ہے؟ میں نے کہا اول تو یہ شرط ہی کا لدم ہے، اس کی شریعت میں کوئی حیثیت ہے نہیں۔ جب آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو جتنی پرسنٹیج آپ کی انویسٹمنٹ ہوگی آپ کو لاس بہرحال برداشت کرنا پڑے گا۔ اب وہ آیا تو مجھ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے تھا، مشورہ لینے کے لیے نہیں آیا تھا۔
لیکن میں نے غریبی میں ایک مشورہ بھی پارسل کر دیا. میں نے کہا مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ شرط کل عدم ہے, اس کو آپ کو لاس برداشت کرنا پڑے گا. میں نے کہا باقی وہ جو آپ سے کہہ رہا ہے نا کہ لاس سارا میرے ذمے, وہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ تاکہ آپ اس کے ساتھ انویسٹمنٹ بے خوف ہو کے کریں. اور میں نے کہا جب آپ نے اس کی اس چکنی چپڑی باتوں میں آ کے ادھر پیسے دیے اور سارا لاس اس نے آپ کے ذمے نہ ڈالا تو میرا نام بدل دینا, میں 4 شادیوں پہ بیان چھوڑ دوں گا. اس سے بڑی کوئی قسم ہو سکتی ہے بھائی؟ کتنی لوگوں نے کوششیں کی, مجھے دھمکیاں بدنام کرنے کی, کمنٹس میں نیگیٹو, یہ بندہ شادیوں کے علاوہ کچھ بات نہیں کرتا, یہ وہ. میں نے چھوڑا بیان, نہیں چھوڑا نا, لیکن اس کو میں نے کہا نہیں, یعنی میرا ارادہ تھا کہہ دوں, ابھی خیال آیا مجھے کہ اگر اس نے سارا لاس تیرے ذمے نہ ڈالا, میں نے کہا چند باتیں. نمبر 1, پروفٹ 5 روپے بھی نہیں دے گا. نمبر 2, لاس سارا کا سارا تم پہ ڈالے گا. نمبر 3, لاس کرے گا بھی لازمی. اور جب آپ کہو گے نا کہ آپ نے کہا تھا کہ لاس ہوگا ہی نہیں, میں ایسا کاروبار کر رہا ہوں, تو کہے گا یار میں تو واقعی ایسا کر رہا تھا, لیکن قدرت کے آگے کون جا سکتا ہے, خدا سے کون لڑ سکتا ہے, فطرت سے کون لڑ سکتا ہے. اب ہو گیا. بالکل وہی معاملہ ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے آئے ابا کے پاس اور ابا سے کہنے لگے ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وانا لہ لحافظون, اے ابا یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیں, کھیلے گا, تھوڑا جنگل میں گھومے گا, کھائے گا, پیے گا, ہم اس کی حفاظت کریں گے. ابا نے کیا کہا, انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون. بھائی مجھے ڈر ہے کہ بھیڑیا نہ کھا جائے. تو کہنے لگے ابا یہ بھیڑیا اگر اس کو ہماری موجودگی میں کھا جائے, وَنَحْنُ عُصْبَةٌ, ہم اتنے مضبوط بھائی, لمبے تڑنگے جوان, ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے چھوٹے بھائی کو بھیڑیا کھا جائے. یعنی وہ ابا پہ ہی اعتراض کرنے لگے, ابا آپ کیسی باتیں کر رہے ہو, ہم کس بات کے بھائی ہو گئے پھر. حالانکہ ان کا پورا پروگرام تھا بھیڑیا کو کھلوانے کا, کنویں میں ڈالنے کا. تو اس لیے ڈرامے باز آدمی کے اسٹائل پہ کبھی بھی بولو مت جایا کرو. وہ پیسہ لیتے ہوئے یہی کہیں گے, آپ کہو گے بھائی نقصان ہو گیا تو کیا ہوگا, وہ کہیں گے نقصان, یار تو پاگل سمجھ رہے ہیں ہم کو, یار ہم جدی پشتی بزنس کرتے آ رہے ہیں, ہم اس لیے تیرا پیسہ لے رہے ہیں کہ لاس کریں گے, نقصان کریں گے. ابے کیا باتیں کر رہا ہے, لگتا ہے مفتی طارق مسعود کے بیان سنتا ہے تو بھی. ابے مفتی صاحب سے بولو شادیوں پہ بات کیا کریں, کاروباری باتیں مت کیا کریں. تو مفتی صاحب سے بولو بھائی یہ باتیں کی ٹاپک مفتی صاحب کا نہیں ہے, جیسے قاری خلیل نے بول دیا تھا نا کہ مفتی صاحب سے بولو آپ صرف شادیوں پہ بیان کیا کریں. اس کے بعد سے میں نے قاری خلیل پہ بھی جب سے بیان کرنا شروع کر دیا, قاری خلیل پہ, تو اس کے بعد سے قاری صاحب کیا ہو گئے, خاموش ہو گئے. تو قاری خلیل صاحب نے جو علمی غلطیاں کی ہیں نا, گڑبڑے کی ہیں مسائل بیان کرنے میں, قرآن و حدیث کا لیول لگا کے, وہ مفتی رشید احمد خورشید صاحب نہیں گئے تھے اس دفعہ رمضان میں, قاری خلیل صاحب کے سامنے بیٹھے تھے, تو قاری خلیل صاحب نے ٹاپک ہی الحمدللہ چھوڑ دیے وہ. تو خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا, تو میں نے اس سے بولا, میں نے کہا بھائی دیکھو یوسف علیہ السلام کے بیٹوں نے کیا کہا تھا, نحن عصبہ, ہم ہمارے ہوتے ہوئے بھیڑیا کھا جائے بھائی کو. پھر شام کو کیسے آئے کہ بھیڑیے نے کھا لیا, اور جھوٹی قمیض بھی لے کر آئے, یعنی قمیض پہ جھوٹا خون لگا کے کہ بھیڑیے نے کھا لیا. اور پھر کہنے لگے وما انت بمؤمن لنا, ابا ہم قسمیں اٹھا کے بھی سچ بولے نا, ہمیں پتا ہے آپ نے ماننا پھر بھی نہیں ہے. ولو کننا صادقین, ہم کتنے ہی سچے کیوں نہ ہو, ابا آپ نے ماننا پھر بھی نہیں ہے. تو بھائی جس نے کچھ کرنا ہوتا ہے وہ جھوٹ بھی بولتا ہے, وہ جھوٹی قسمیں بھی اٹھاتا